السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ تو آ جائیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ناول کا نام آپ کو ناول کے درمیان میں بتا دیا جائے گا۔ پورا گھر چمچم کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ بدلی گئی تھی۔ نئے پردے، قالین اور فرنیچر کے علاوہ قدرتی مناظر سے دلکش نظر آتی دل آویز سینری سے دیواروں کو انوکھا حسن مل گیا تھا۔ بیڈ روم، لاؤنج، لابی، رومز، لان اور گیسٹ روم میں آرٹسٹک مائنڈ اور سلیقہ مند ہاتھوں کا ہنر جادواں تھا۔ کچن میں کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے ٹرے میں سلاد ڈیکوریٹ کر رہی تھی جب لیمن کلر کے جارجر سوٹ میں فریش سی فرحہ بیگم اندر داخل ہوئیں اور ایک طائرانہ نگاہ صاف ستھرے کچن پر ڈال کر اس سے مخاطب ہوئیں۔ تمام چیزیں تیار ہیں؟ ان کی باروب آواز میں شدید کبیدگی اور تلخی تھی۔ جی، سب تیار ہے۔ فرحہ بیگم کو دیکھ کر حسب معمول رابیکا کا ہاتھ دل و لرزش کا شکار ہو چکا تھا۔ مارے روب کہ وہ ان سے یوں ہی خوفزدہ رہتی تھی۔ کان کھول کر سنو، جب تک عمر یہاں رہے گا اس کے سامنے اپنا یہ منحوس وجود لے کر مت آنا تاکہ وہ تمہاری نحوست سے دور رہے۔ تمہارے منحوس سائے سے اس گھر کی خوشیوں کو بچانے کے لیے میں نے ایک ملازمہ کا انتظام کیا ہے۔ عمر کی موجودگی میں وہ یہاں رہے گی۔ ایک کے بعد ایک نفرت بھرے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے چلے گئے اور وہ گھائل ہوتی گئی۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ ایسے القابات وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ منحوس وجود، سبز قدموں کی نحوست۔ بچپن سے جوانی تک وہ خود کو انہی دائروں کے حصار میں چکراتی دیکھتی آئی تھی۔ اس کی ذات پر نحوست کا ایسا لیبل لگا تھا کہ وہ اپنا حقیقی نام بھول چکی تھی۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے اس کو اس کے اصل نام سے پکارتا تو وہ فوراً نہیں پلٹتی تھی۔ بڑا اجنبی اور غیر شناسا سا لگتا اسے اپنا نام۔ عجیب بات تھی، بچپن سے ایسے لفظوں و طعنوں سے گھائل و عادی ہونے کے باوجود وہ ان لفظوں، طعنوں، نفرت انگیز رویوں، حقارت آمیز نگاہوں کو نظر انداز کرنا نہ سیکھی تھی۔ ہر روز اسے ایسی نگاہوں زبان کے خنجروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور وہ ڈھیٹ یا لاپرواہ بننے کی بجائے ہر زخم سے اٹھتی ٹیسوں پر بے آواز سے سختی تڑپتی رہتی تھی۔ عاقب کا دوست ٹرانسفر ہونے کے باعث اسلام آباد سے یہاں آ رہا تھا۔ عمر خان ماں باپ کا اکلوتا چشم و چراغ، اعلیٰ خاندان، ہائی سٹیٹس والا بندہ جو قسمت سے قمارہ بھی تھا۔ فرحہ بیگم کی عقابی نگاہوں اور شاطر فطرت فوراً الرٹ ہو گئی۔ وہ کافی عرصے سے نمرا کے لیے کسی ایسے لڑکے کی تلاش میں تھیں۔ مختصر فیملی، اونچا خاندان، دولت و شہرت اور لڑکا بھی اکلوتا۔ ان کی مراد بر آئی۔ عاقب نے سرسری ذکر کیا تھا کہ اس کے دوست عمر کا یہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ فرم کی جانب سے گھر ملنے میں کچھ وقت لگے گا، تب تک وہ ہوٹل میں رہے گا۔ فرحہ بیگم مچل گئیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے، ان کا گھر ہوتے ہوئے عمر ہوٹل میں رہے۔ پہلے تو عمر مانا نہیں، مگر فرحہ کے بے حد اصرار پر مجبور ہو کر اس نے حامی بھر دی، اور اسی دن سے فرحہ بیگم جو ہاتھوں کے بجائے دانتوں سے پیسہ خرچ کرنے کی عادی تھیں، بڑے کھلے دل سے بڑے بڑے نوٹ خرچ کرنے لگی تھیں۔ پورے روہیل ولا کی اثر نو تزئین اور آرائش کی گئی تھی، جس کا سارا بوجھ رابیکا کے کاندھوں پر تھا، جس کی رات دن کی انتھک محنت سلیقہ مندی کے باعث ہر شے چمچما رہی تھی۔ آج عمر کو آنا تھا۔ صبح وہ کچن میں مصروف تھی، عاقب کی ہمراہ۔ نمرا عمر کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئی ہوئی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر اس نے ٹیبل سیٹ کی تھی اور کمرے میں چلی آئی۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ وضو کرنے بیسن کی جانب بڑھ گئی۔ عمر کی شخصیت باغ و بہار تھی۔ اس کی آمد نے روہیل ولا کی اداسی و خاموشی میں ہنسی کی جلترنگ بجا دیے تھے۔ وہ بہت بولنے کا عادی تھا، بہت دلچسپ گفتگو کرتا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا نمرا کے کہکے بے قابو ہو گئے تھے۔ فرحہ بیگم بھی مسکرانے لگیں۔ عاقب نے ایک ہفتے تک اسے بھرپور کمپنی دی تھی، پھر اس کے اصرار پر وہ آفس جانے لگا تھا۔ آفس سے واپسی پر وہ دونوں اکثر باہر نکل جاتے اور ان کی واپسی کھانے کے بعد ہوتی تھی۔ نمرا بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ اکثر وہ عمر کے ساتھ باہر جاتی تھی۔ فرحہ بیگم از خود انہیں موقع دیتیں، ساتھ بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا۔ عمر سے عاقب کی دوستی بہت پرانی تھی۔ عمر کے والد آرمی میں تھے، ان کی پوسٹنگ کراچی میں ہوئی اور کئی سال وہ کراچی میں رہے تھے، ان کے برابر والے بنگلے میں۔ تب سے ان گھرانوں میں دوستی کی بنیاد پڑی تھی، جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ
مضبوط ہو گئی۔ روہیل صاحب بہت اعلیٰ اخلاق شینی مزاج کے مالک تھے۔ عمر کے والد جبران خان سے گہری دوستی تھی۔ دونوں بیگمات میں بھی خاصی محبت تھی۔ جبران خان کی پوسٹنگ کراچی سے دوسرے شہر اور شہر در شہر ہوتی رہی تھی، لیکن ان کی دوستی برقرار رہی تھی۔ پھر عمر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا۔ روہیل صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ عاقب سے بڑا ثاقب امریکہ چلا گیا تھا۔ بزنس کے سلسلے میں عاقب پڑھائی اور گھر کی ذمہ داریوں میں الجھ کر عمر سے مستقل رابطہ نہ رکھ سکا تھا۔ ان کے درمیان کم رابطہ رہتا تھا۔ 5 سال بعد وہ پھر مل بیٹھے تھے۔ پرانے مراسم از سر نو استوار ہوئے تھے۔ رات کے کھانے کی میز پر وہ چاروں موجود تھے۔ ماں کے اشاروں پر نمرا بڑھ بڑھ کر اسے ڈشز پیش کر رہی تھی، جو وہ شکریہ کہہ کر پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھا عاقب بھی کچھ نہ کچھ اس کے آگے رکھ رہا تھا، جبکہ عمر کھانا کھاتے ہوئے باتیں بھی کر رہا تھا، مگر اس کی متجسس نگاہیں ڈائننگ روم سے ملحقہ راہداری کی سمت بار بار اٹھ رہی تھیں، جس سمت کچن تھا، اور ملازمہ رشیدہ گرم گرم پھلکے اس طرف سے لے کے آ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ رک کیوں گے؟ کھاؤ نا۔ فرح بیگم اس کا ہاتھ رکتا دیکھ کر بولی تو وہ فوراً سنبھل گیا۔ میں کھا رہا ہوں، اصل میں کھانا اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے، مگر نیت نہیں بھرتی۔ اس کے لہجے میں حقیقی ستائش تھی۔ فرح بیگم کے چہرے پر منافقانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو سب لوگ میرے پکائے ہوئے کھانوں کے گرویدہ تھے۔ روہیل کے فرینڈ فرمائش کرتے تھے۔ اب مجھ سے زیادہ ذائقہ نمرا کے ہاتھ میں آ گیا ہے، بہت عمدہ کوکنگ کرنے لگی ہے۔ وہ عاقب کے ہونٹوں پر در آنے والی تلخ مسکراہٹ نظر انداز کر کے گویا ہوئی۔ ارے اتنی اچھی کوکنگ نمرا کرتی ہیں؟ نمرا ویری ایکسیلنٹ اینڈ ونڈرفل کوکنگ، وہ مسکراتی ہوئی نمرا کو دیکھ کر بولا، جبکہ فرح بیگم نے تیز نگاہوں سے عاقب کو گھورا جو کچھ کہنا چاہتا تھا۔ صرف خالی خلی شہباز سے کام نہیں چلے گا، آپ کو باہر کسی اچھے انوپی سے آئس کریم کھلانی ہوگی۔ اس ادا سے وہ اٹھلا کر بولی، گویا حقیقتاً ساری محنت و جان فشانی میں اس کی ذات ملوث ہو۔ یقیناً یقیناً، ابھی چلتے ہیں۔ وہ راضی تھا۔ میں نہیں جا سکوں گا یار، عاقب نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ کوئی معذرت نہیں چلے گی، چلو نا یار، اس طرح کچھ واک ہو جائے گی۔ بھائی ایسے ہی کرتے ہیں، مگر آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ نمرا کو لے کر چلے جاؤ، عاقب تھکا ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ جائے گا۔ فرح بیگم نے عاقب کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر انہیں جلد روانہ کر دیا تھا، اور ان کے جاتے ہی وہ اس کمرے میں چلی آئی تھیں۔ کس بات نے تمہارا دماغ اتنا خراب کر رکھا ہے؟ کیوں تمہارے لبوں پر اس قدر طنزیہ مسکراہٹ رہنے لگی ہے؟ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ وہ آتے ہی کسی طاقتور بوم کی طرح بلاسٹ ہوئی تھیں۔ مما، جھوٹ اور مبالغہ آرائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن آپ اور نبرا وہ تمام حدیں پار کرتی جا رہی ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ محنت کوئی اور کرے اور داد دوسرا وصول کرے؟ عاقب کی دھیمی آواز میں ملال، تعصب اور طنز کی آمیزش تھی۔ تمہیں اس ڈائن کی طرف داری بہت کرنی آتی ہے، بہن کی فکر نہیں ہے۔ بھائی بہنوں کے گھر بسانے کے لیے ڈھیروں جتن کرتے ہیں، ایک تم ہو جس کو فکر ہی نہیں ہے، الٹا بات بگاڑنے کی کوشش میں ہو۔ بہت غلط طرز سوچ ہے آپ کی۔ بیٹی اور بہن کی شادی کرنے کے یہ طریقے سطحی ہیں۔ اس طرح جھوٹ بول کر کسی شخص کو فریب دے کر گھر بسائے نہیں جاتے، بلکہ گھر بسانے سے قبل گھر اجاڑنے کی حماقتیں ہوتی ہیں۔ تمہارے منہ میں خاک، بس یہی کسر رہ گئی تھی تمہارے کہنے کی، وہ شدید غصے سے جھلا کر بولی۔ مما مجھ سے بدگمان مت ہو، وہ ان کے قریب آ کر بولا۔ تم نے خوشگمانی کی کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی ہے۔ سوری مما، مجھے آپ سے اور نمرا سے بہت محبت ہے، مگر بھابھی کے ساتھ آپ کا رویہ مجھے پیشمانی میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ بھی اس گھر کی فرد ہیں، بہت معتبر تعلق ہے ان کا ہم سے اور ان گھر سے۔ خبردار جو تم نے آگے مزید کچھ کہا۔ وہ شدید اشتعال انگیز لہجے میں بولی، نہیں ہے کوئی تعلق اس کا ہم سے اور اس گھر سے۔ پھر کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے انہیں یہاں؟ واپس بھجوائیں ان کے گھر، مفت بیکار کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کے منحوس وجود سے سب خوفزدہ رہتے ہیں، کب اس کی نحوست کس کو نگل جائے بھروسہ نہیں کسی کو۔ یہ تو میرا ہی حوصلہ ہے جو ایک بیٹا گوا کر بھی
اس سبز قدم کو گھر میں بٹھا رکھا ہے۔ جس گھر کی دہلیز کو وہ سرخ سہاگن کے سوٹ میں عبور کرتی، وہ اس نے بیوگی کے سفید جوڑے میں عبور کی۔ جس جگہ مسرتوں کے شادیانے بج رہے تھے، وہاں دکھوں آہوں کا ماتم بچھا دیا اس بدبخت نے۔ میرے بیٹے نے اس کا چہرہ دیکھنے سے قبل موت کا چہرہ دیکھ لیا۔ سہاگ کی سیج کے بجائے قبر کی آغوش میں جا لیٹا۔ وہ تیز تیز کہتے ہوئے رونے لگی تھیں۔ ان کی بلند آواز رشیدہ کے ساتھ کام سمیٹتی رابیکا کے کانوں میں بآسانی پہنچ رہی تھی۔ رابیکا تیزی سے برتن اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی نم آنکھیں رشیدہ دیکھ چکی تھی۔ مما، یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر موت کا ایک دن مقرر ہے۔ اس میں کسی کی بدبختی اور خوشبختی کا دخل نہیں ہوتا۔ مقدر ہاتھ سے لکھنے والی شے نہیں ہے۔ اور مما، لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں، مگر آپ کہتی ہیں تو مجھے بے حد دکھ افسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک مذہبی عورت ہیں، دین کی پاسداری، اخوت و اخلاص، درگزر و مروت کے فوائد کو جانتی ہیں۔ ہمارے دین میں ایسی توہم پرستی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ نحوست، بدشگنی، ایسے عقیدے ہمارے مذہب میں نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو یہی درس دیتی ہیں۔ انہیں خاموش دیکھ کر وہ کچھ باحوصلہ ہو کر مزید بولا، پرسوں مسرت آنٹی آپ سے اپنی بہو کی شکایت کر رہی تھیں، تو آپ نے کہا تھا کہ اصل بیٹی تو دراصل بہو ہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی پرائی ہو جاتی ہے، اور وہ پرائی بیٹی جو بہو بن کر آتی ہے تاحیات اپنی بن کر رہتی ہے۔ پھر اگر وہ کچھ دن نخرے دکھائے، بدسلوکی کرے، تو برداشت سے کام لینا چاہیے۔ آپ کا صبر و اچھا سلوک دیکھ کر وہ از خود آپ کی گرویدہ ہو جائے گی۔ یہی کہا تھا نا آپ نے؟ ہاں کہا تھا۔ پھر ان کے تیور بگڑنے لگے۔ گھر سے باہر لوگوں کو آپ خوف الہی اور حقوق العباد کی تلقین کرتی ہیں، اپنی جیسی عورتوں کو مشورے دیتی ہیں کہ وہ بہوؤں کے برے سلوک پر بھی برداشت و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور خود آپ کیا کر رہی ہیں؟ صابر، محنتی اور بے انتہا خدمت گزار بہو کی ہر لمحہ تذلیل و توہین کرتی ہیں۔ یہ قول و فعل کا تضاد، چراغ تلے اندھیرا والی مثال کیوں مما؟ آخر کار چل گیا نا اس منحوس کا جادو تم پر بھی۔ بس مجھے اسی دن کا خوف تھا کہ تم اس کے حسن کے سحر میں جکڑ کر مجھ سے سوال کرو گے۔ انہوں نے آنکھیں نکالتے ہوئے اسی انداز سے کہا کہ وہ ان کی سطحی ذہنیت پر بھونچکا رہ گیا۔ اسے ماں سے ایسی گراوٹ کی توقع نہ تھی۔ مما، خدا کے لیے کچھ تو خیال کریں، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ انہوں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھی کچن کاؤنٹر صاف کرتی رابیکا کے پاس آئیں اور دونوں ہاتھوں سے پیٹ ڈالا۔ بد چلن، بد کردار، ایک بیٹے کو کھا گئی اور دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن تیری ایسی آرزو میں ہرگز پوری نہیں ہونے دوں گی۔ جس طرح میرا بیٹا تڑپ تڑپ کر مرا ہے، تجھے بھی ایسے ہی سسک سسک کر مرنا ہوگا۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس سے کہہ رہی تھیں، آنٹی، عاقب مجھے بھائی کی طرح عزیز ہے، میں ایسا نہیں سوچ سکتی۔ ان کے تھپڑوں سے زیادہ تکلیف اس الزام نے دی تھی۔ وہ بول پڑی تھی، چپ کر منحوس، کاٹ دوں گی زبان تیری جو آئندہ چلی۔ وہ جس طوفانی رفتار سے آئی تھی ایسے ہی چلی بھی گئی تھیں۔ بھابھی جی، بیگم صاحبہ تو بہت ظالم ہے۔ باہر تو لوگ ان کو بہت اللہ والی سمجھتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں ان کے درس کی، ان کے واعظ کی، دین کی بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں، اور یہاں گھر میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جو یہ لوگوں کو بتاتی ہیں۔ رشیدہ اندر آ کر اس سے حیرانگی سے مخاطب ہوئی، جو اپنے آنسو ضبط کرنے کی سعی میں تھی۔ یہ سب میرے نصیب کی خرابی ہے۔ اس کے سپاٹ انداز نے رشیدہ کا منہ بند کر دیا تھا، مگر اپنے جسم سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو نہ روک پائی۔ رات کافی پرکیف و روشن تھی۔ موسم سرما رخصت ہو چکا تھا، موسم گرما کی آمد تھی۔ جاتی سردیوں کی معمولی سی خنکی فضا کو خوشگواریت بخشے ہوئے تھی۔ گلاب کی روح پرور خوشبوؤں سے معطر ہوائیں دل و دماغ کو تازگی اور لطافت سے محصور کر رہی تھیں۔ عمر گیلری میں کھڑا نیچے لان میں دیکھ رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھی جہاں وہ اسے مسلسل کئی دنوں سے بیٹھا دیکھتا آ رہا تھا۔ لان کا وہ حصہ
جو ملازموں کے کوارٹر سے ملحقہ تھا، اور وہاں برگد کے درختوں کی بڑی بڑی شاخوں نے چھوٹے سے جنگل کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ اسی جگہ روزانہ بیٹھی نظر آتی تھی، کسی گہری سوچ کی ندی میں ڈوبی ہوئی، ارد گرد سے بیگانہ۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تھا کہ اس وقت ہر طرف اندھیرے کا راج ہوتا تھا۔ لان میں جلنے والی نائٹ لائٹس کی مدھم روشنیاں اندھیرے پر غالب آنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ وہاں آیا تو شروع میں گھر سے دوری کے سبب اسے نیند نہیں آتی تھی۔ ویسے بھی نئی جگہ ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ وہ نیند نہ آنے کے سبب گیلری میں آ کر کھڑا ہو گیا، تب پہلی مرتبہ اس کی نگاہ اس جانب اٹھی تھی۔ پھر دوسرے دن بھی وہ اسے وہیں بیٹھی نظر آئی۔ تیسری رات خود بخود اس کے قدم کمرے سے اٹیچڈ گیلری کی جانب اٹھ گئے۔ وہ وہیں بیٹھی تھی، سوچوں میں گم، دنیا مافیا سے بے خبر۔ اب اس کا معمول بن گیا تھا وہ گیلری میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھتا رہتا، جو شاید رات کی اس تنہا تاریکی میں تازہ ہوا اور آزاد ماحول میں کچھ وقت گزارنے آ جاتی تھی۔ وہ بہت کم وقت وہاں بیٹھتی تھی اور پھر کوارٹر کی سمت گم ہو جاتی تھی۔ عمر کی کھلنڈری اور چلبلی طبیعت کے اندر تجسس مچلنے لگا تھا۔ وہ کون ہے جو گھر میں رہتی تھی مگر سامنے نہیں آتی تھی؟ وہ گھر کے سب افراد سے واقف تھا، فرح آنٹی، نمرا، سمرا آپی جو اپنے سسرال میں تھیں، یہاں کی اکلوتی ملازمہ رشیدہ۔ اس کے باوجود کوئی پر اسرار وجود تھا جو اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلاتا۔ کچن سے لے کر اس کے گیسٹ روم تک اندیکھے وجود کی سلیقہ مندی اور نفاست اسے متجسس کر چکی تھی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یقیناً وہی وجود ہے جو رات کی تاریکی میں برگد کی بوڑھی شاخوں سے اپنا دکھ، اپنے احساسات شیئر کرتا ہے۔ اس اصرار سے پردہ اٹھا کر رہے گا۔ پہلے اس نے گیلری سے جھانک کر اس کی موجودگی کی تصدیق کی اور پھر دبے دبے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر اس جانب چل پڑا اور اس کے قریب گیا تو معلوم ہوا وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہی ہے۔ اس کی دھیمی دھیمی سسکیاں اسے ڈسٹرب کر گئیں۔ السلام علیکم۔ وہ واپس لوٹنے کی خواہش کو دبا کر آہستگی سے سلام کر بیٹھا۔ جواباً رد عمل بڑا غیر متوقع تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ اس طرح کھڑی ہوئی گویا اسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ آپ؟ خوف سے اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ ارے آپ اتنا ڈریے مت، میں انسان ہوں، کوئی بھوت نہیں۔ میرا نام عمر جبران خان ہے، اسلام آباد سے یہاں آیا ہوں، عاقب کا دوست ہوں اور عاقب کی فیملی سے بہت اچھے ریلیشن ہیں میری فیملی کے۔ یہ تھا میرا تعارف۔ اب آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ یہاں روز رات کو بیٹھا دیکھتا ہوں، دن میں آپ کہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ عمر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آسمان پر چمکتا چاند ان ساعتوں میں عین برگد پر تھا اور اس کی سحر تراز چاندنی میں برگد کی گھنی شاخوں سے چمکتی روشنی میں اس کی سفید رنگت و دلکش نقوش ایسے تھے جیسے بدلی میں چاند۔ وہ ازحد گھبرائی اور بوکھلائی ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کروائیں نا، وہ دوبارہ بولا۔ میں کوئی نہیں ہوں، وہ سخت سراسیمہ تھی۔ آپ کوئی نہیں ہیں؟ اچھا، یعنی آپ وہی ہیں جو مجھے شبہ تھا۔ وہ یکدم سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ اس کا دل بری طرح دھڑکا کہ شاید وہ اسے پہچان گیا ہے کہ وہ ثاقب کی بیوی ہے۔ خوف و فکر سے اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ فرح بیگم کا حکم تھا وہ کسی کے سامنے نہ آئے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ ثاقب کی بیوہ یہیں رہ رہی ہے، اور بھید کھلا بھی تو عمر کے سامنے، جس کے سامنے نہ آنے کی سخت ترین ہدایت تھی۔ اسے اپنی شامت قریب نظر آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی مار سے زیادہ زبان کی مار ناقابل برداشت تھی۔ مجھے پہلے دن سے یہی شک تھا کہ اس گھر میں کسی نیک دل پری کا سایہ ہے جو عمدہ کھانے بنا کر اعلیٰ ڈسٹنگ کر کے نظر نہ آنے کے باوجود بھی سب کا خیال رکھ کر اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ تو آپ ہیں وہ نیک دل پری جو سب کو اپنا گرویدہ بناتی ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے مسکرا کر گویا ہوا اور اس کے کچھ حواس بہتر ہوئے کہ جو وہ سمجھی تھی وہ بات نہ تھی۔ ایک نیک دل پری، آپ کا نام کیا ہے؟ مقام کہاں ہے؟ میں پری نہیں ہوں،
वो जाने के लिए आगे बढ़ी। फिर कौन है? वो उसका रास्ता रोक कर बोला। कोई भी नहीं, मुझे रास्ता दे। उसका लहजा सख्त था। ओके, मैं सुबह आंटी से मालूम करूंगा। वो आगे से हटते हुए बोला। नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप किसी को भी नहीं बताइएगा कि आपने मुझे देखा है। वो एकदम हाथ जोड़कर बोली। क्यों? आपको देखने पर कोई दफा लगती है? वो शॉक्ड था। नहीं, आप वादा करें कि किसी को नहीं बताएंगे मेरे बारे में। मैं आपसे वादा करती हूँ, आइंदा कभी यहाँ नहीं बैठूंगी। उसकी आवाज में बेबसी और लाचारी की ऐसी खौफजदगी थी कि वो वादा कर बैठा। वो रात उसने बेख्वाब गुजारी थी। लरसती कांपती आवाज की बेबसी और खौफ उसे अजीब से इज़्तिराब बेसकूनी में मुब्तला कर गई। सुबह नाश्ते की मेज पर सबने उसकी मुजम्मल तबीयत, सुर्ख आंखों की थकावट को महसूस किया था। तबीयत तो ठीक है बेटा? फराह बेगम ने बॉइल्ड अंडे की डिश उसके आगे रखते हुए इस्तफसार किया। जी आंटी, मैं ठीक हूँ, वो पोक एग में फंसाते हुए बोला। लग तो नहीं रहे, आंखें आपकी बहुत सुर्ख हो रही हैं, निम्रा ने कहा। फीवर तो नहीं हो गया? आकिब ने फिक्रमंदी से कहा। आई एम परफेक्ट राइट, आप परेशान मत हो। रात मुझे साकिब भाई याद आ रहे थे, फिर मैं सो ना सका। वो अंडा खाते हुए बोला। अब की उसकी याद ही तो रह गई है। साकिब के जिक्र पर उनके चेहरे संजीदा हो गए। फराह बेगम एक रंजीदगी से गोया हुई। वो हमसे जुदा हो गए, मगर उनकी याद कभी जुदा नहीं हो सकती। आकिब गहरी सांस लेकर कह उठा। साकिब भाई की वाइफ कहाँ होती हैं? उसने फराह बेगम से सवाल किया था और जवाब में कई रंग उनके चेहरे पर फैलते देखे। वो यहीं होती हैं, इसी घर में। माँ को मकरूफ-रेब के जाल बुनते देखकर आकिब ने फौरन कहा। इसी घर में? इट्स इम्पॉसिबल, मैंने आज तक इन्हें नहीं देखा। मुझे आए तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला है। क्या इस दौरान वो कहीं गई हुई हैं? वो बारी बारी इन तीनों के चेहरे देख रहा था। फिर उसकी हसास निगाहों से फराह बेगम के चेहरे पर नमदार होता तनफ़ुर व बरहमगी, निम्रा के अंदाज में लापरवाही और बेगानगी, बेचैनी छुपी ना रह सकी। इनमें सिर्फ आकिब का अंदाज और चेहरा ही पुरसुकूनो हर किस्म की हिचकिचाहटों इस्तराब से पाक था। वो कहाँ जाएंगी यार, यही है। भाभी की पैदाइश से 2 माह कबल उनके वालिद इंतकाल हो गया था। पैदाइश पर वालदा का इनके चचा ने परवरिश की और भाभी की शादी से कुछ अरसा कबल उनके चचा का भी इंतकाल हो गया। जैसे तैसे चची और उनके बच्चों ने उनको बर्दाश्त किया। रुखसती के बाद शादी वाले दिन जब भाई की कार ट्रक से टकराई, भाई मौका पर ही हलाक हो गए। भाभी भी शदीद चोटों के बाइस कई दिन हस्पताल में एडमिट रही थीं। मम्मा और समरा आपी मुआजजाना महफूज रही थीं। भाभी के घर वालों ने मनहूस कहकर इनसे रिश्ता तोड़ लिया। ओह वेरी सैड। वो हैं कहाँ? मैं उनसे मिलना चाहूँगा। वो अपने अंदर एक अजीब सी बेकली और वहशत फैलते महसूस कर रहा था। इस वजदानी कैफियत में फराह बेगम को ना देख सका था, जो शोला बार निगाहों से आकिब को घूर रही थी। निम्रा का मूड भी ऑफ हो चुका था। दरअसल बेटा, पे दर पे हादसात उसके साथ इस तरह हुए कि वो लड़की खुद इत्तमादी और भरोसे से महरूम हो गई। ऐसे वक्त में मैंने उसको तन्हा छोड़ना मुनासिब नहीं समझा कि मेरा बेटा ना रहा मगर बहू तो मेरे करीब रहेगी। दिल से लगा कर रखा हुआ है मैंने उसे। समरा निम्रा से ज़्यादा अजीज़ है मुझे। नाश्ते के बाद मिलवाती हूँ। वो बहुत अक्लमंद और बाहया लड़की है। उसकी ख्वाहिश पर ही मैं किसी को उसके मुतल्लिक नहीं बताती कि वो कहती है घर में जवान देवर मौजूद है, लोगों को रुसवाई का मौका ना मिले, इसलिए वो किसी से नहीं मिलती है। काफ़ी वक्त से उन्होंने अपनी इश्तियाल अंगेजी पर काबू पाकर बात बनाई थी। राबिका से उसकी मुलाकात बहुत सरसरी हुई थी। वो चादर को अपने गिर्द लपेटकर गर्दन और निगाहें झुकाकर उसे सिर्फ सलाम कर पाई थी। फराह बेगम उसके साथ इस तरह थी जैसे कैदी के साथ कोई सिपाही अपनी निगरानी में मुलाकात करवाता है। वो भी रात वाली इस नेक दिल परी को साकिब की बेवा के रूप में देखकर खामोश रह गया। मम्मा, क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको इस मनहूस से उमर को मिलवाने की? निम्रा फराह से आकर मुखातिब हुई थी। ज़रूरत पड़ गई थी, तभी मैंने मुनासिब समझा कि अब उमर से छुपाना ख़तरनाक है, क्योंकि वो इस घर का होने वाला दामाद है। आज नहीं तो कल उस पर यह हकीकत अयां हो जाएगी। फिर आकिब कहाँ छुपाने वाला है? वो निम्रा को देखते हुए बोल रही थी। पर्पल और येलो साड़ी में निकसिक से तैयार वो खूबसूरत लग रही थी। कहीं जा रही हो? जी मम्मा, वो मैं उमर के साथ। अच्छा ठीक है, जाओ। कल समरा और आतिफ आ रहे हैं, घर में ही रहना।
میں بھی بیگم سجاد کے ہاں جا رہی ہوں درس قرآن میں۔ وہ ڈرائیور کی ہمراہ چلی گئی تھیں۔ عمر اس وقت خلاف معمول جلد آ گیا تھا۔ گھر میں پھیلے سناٹے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حسب معمول کمرہ صاف ستھرا تھا۔ بیڈ کی چادر بے شکن تھی۔ گلدانوں میں تازہ پھول مہک رہے تھے۔ ہر شے اپنی جگہ موجود تھی۔ وہ شوز اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کل تک وہ حیران ہوتا تھا کہ رشیدہ کس طرح اتنی مہارت اور صفائی سے اس کی چیزوں کو سیٹ کرتی ہے۔ وہ صبح کمرہ خوب پھیلا کر جاتا تھا۔ گھر میں اکلوتا ہونے کے باعث وہ بہت لاڈلا اور چہیتا تھا۔ اسے کبھی بھی چیزیں نکالنا نہیں آیا تھا، سنبھالنا نہیں آیا تھا۔ اس کی موجودگی میں کمرہ پھیلا رہتا تھا۔ یہاں بھی یہی معمول تھا۔ آج اس پر حقیقت عیاں ہوئی تھی کہ یہ تمام سحر انگیزی رابکہ کے سلیقہ مند ہاتھوں کی تھی۔ رابکہ کے خیال سے اس کے اندر ایک نامانوس سے جذبے نے سرسراہٹ کی تھی اور وہ اضطراب میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بے نام سی ہلچل خاصی دیر تک ہوتی رہی تھی۔ وہ فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا۔ رشیدہ چائے کی طلب اسے کمرے سے وہاں لے آئی تھی۔ اوہ آپ؟ رشیدہ مارکیٹ گئی ہے سبزی لینے۔ رابکہ کچن میں اسے دیکھ کر قدرے سٹ پٹائی تھی۔ آنٹی نمرا کوئی گھر میں نہیں ہے؟ عمر کے نکھیوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ کاٹن کے سوٹ کا رنگ قدرے اڑ چکا تھا۔ پرنٹ بھی بار بار استعمال سے دھبوں کی صورت اختیار کر گئے تھے اور اس کے نازک جسم پر وہ سوٹ بہت ڈھیلا تھا۔ چہرہ دوپٹے کی اوٹ میں واضح نہ تھا۔ اس کی ذہنی حالت سہم، بے بسی اور لاچاری فرحہ بیگم کی دوغلی ماسک زدہ شخصیت کو ظاہر کرنے میں پیش تھی۔ آنٹی درس قرآن میں گئی ہیں، شاید ساتھ نمرا بھی گئی ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ رابکہ اس کی موجودگی میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ جی چائے چاہیے، کچھ سر میں درد ہے، آفس سے بھی جلدی آ گیا اسی وجہ سے۔ وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ اپنے روم میں جائیں، میں چائے وہیں بھجواتی ہوں۔ رشیدہ آتی ہوگی۔ اسے وہیں بیٹھتے دیکھ کر وہ بوکھلاہٹ چھپاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اوکے، ایکچولی میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ کل رات میں نے آپ کو نامعلوم کیا کہہ دیا۔ اس کی خوفزدہ حالت سے بے خبر وہ کہہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، وہ کیٹل برنر پر رکھتے ہوئے بولی، لیکن میں بے حد گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ آپ یہاں ہو سکتی ہیں۔ کل رات آپ سے بات ہوئی تو مجھے خیال آیا آپ رابکہ تو نہیں ہیں، کیونکہ ثاقب بھائی کی فیملی ممبرز کو میں جانتا ہوں۔ میرا خیال درست نکلا۔ جی رابکہ کو شدید اختلاف ہونے لگا۔ عمر جا نہیں رہا تھا۔ وہ اس پر عائد جبر و پابندیوں سے ناواقف ثاقب کی بیوہ اور اس گھر کی بہو سمجھ کر بہت احترام و مہذب انداز میں گفتگو کر رہا تھا اور وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی اگر کسی بھی لمحے فرح یا نمرا میں سے کوئی آ گئی اور عمر کو اس سے گفتگو کرتے دیکھ لیا تو وہ زندہ درگور کر دی جائے گی۔ اس خوف و پریشانی میں وہ اس سے نارمل طریقے سے بات نہیں کر پا رہی تھی اور چاہتی تھی کسی طرح وہ چلا جائے۔ آپ کچھ کنفیوزڈ ہیں؟ وہ اس کے اضطراب و بے چینی کو بھانپ گیا۔ جی نہیں، آپ اپنے روم میں جائیں، چائے اور ٹیبلٹ پہنچاتی ہوں۔ عمر کو اپنی حدق کا احساس ہوا مگر وہ کچھ سوچ کر کوئی سخت جملہ کہنے سے رک گیا۔ شاید آپ مجھے معاف نہیں کر سکی ہیں میری کل کی گستاخی پر۔ میں نے کہا نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چائے کے پانی میں ابال آ چکا تھا۔ قہوے کی سوندھی سوندھی خوشبو وہاں پھیل گئی تھی۔ رابکہ نے فریج سے دودھ کا پیکٹ نکالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اسی لمحے گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور دودھ کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا۔ وہ متوج سی عمر کی طرف بڑھی۔ خدا کے لیے آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ لمحے بھر میں اس کے چہرے کی سفیدی زردی میں بدل گئی۔ مارے خوف کے وہ کانپ اٹھی۔ عمر اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا مگر فوراً باہر آ گیا۔ رشیدہ ہاتھ میں باسکٹ پکڑے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سلام کیا اور کچن کی جانب بڑھ گئی، جہاں اسے دیکھ کر رابکہ کی جان میں جان آئی۔ پھر بہت جلد عمر کی نگاہوں میں رابکہ کی حیثیت اور فرحہ بیگم و نمرا کی حقیقت آ گئی۔ فرحہ بیگم جو مذہب پرست صوم و صلات کی پابند ہیں، پابندی سے دینی محفلوں میں شرکت کرتی ہیں، گھر میں بھی اکثر درس و تدریس ہوتی رہتی ہے، مگر ان کے مزاج و طبیعت میں کہیں بھی مذہبی اخلاص و رواداری درگزر و نرمی نظر نہ آتی تھی۔ اپنے سے کمتر لوگ خصوصاً رابکہ کے ساتھ ان کا رویہ بے حد خراب تھا۔ تمام معلومات اسے رشیدہ کی زبانی معلوم ہوتی رہتی تھیں۔
پھر اس کی نگاہوں سے بھی کبھی کبھی فرحہ بیگم کی زیادتیاں گزر جاتی تھیں۔ کن سوچوں میں گم ہے؟ اس کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر بلو جینز، ریڈ سٹائلش ٹی شرٹ میں سامنے کھڑی شارٹ بالوں کی اونچی پونی، ریڈ نگینوں والے آویزے، گردن میں ویسا ہی نیکلیس، میک اپ زدہ چہرے پر سب سے زیادہ نمایاں سرخ لپسٹک سے رنگے ہونٹوں والی نمرا کو دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت تھی مگر باوقار نہیں۔ عمر نے نگاہیں پھیر کر کہا، ممی پاپا کا اصرار ہے میں کچھ دن چھٹی لے کر ان کے پاس رہوں، یہی سوچ رہا ہوں ابھی جاؤں یا پروجیکٹ ڈیزائن کرنے کے بعد۔ آپ کے لیے کیا پرابلم ہے؟ ویکینڈ کو جائیں، منڈے کو واپس آ جائیں، ایک دن کی چھٹی آپ کی فرم افورڈ کر سکتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھ گئی تھی اور مشورہ دیا تھا، فرم کی جانب سے ایک بھی پریشر نہیں ہے مجھ پر، مگر پروجیکٹ سے ایک دن کی لیو بھی فرم کے لیے بڑے نقصان کا باعث ہوگی، جو میں نہیں چاہتا کہ کسی کو میری وجہ سے پرابلم ہینڈل کرنی پڑے۔ وہ نقصان آپ کا تو نہیں ہوگا، آپ چھٹی کر لیں۔ نہیں، میں کام میں مکمل ایمانداری اور دیانتداری برتنے کا عادی ہوں، میں کام عبادت سمجھ کر کرتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، واقعی اتنے دیانتدار ہیں آپ؟ نمرا ہنس کر گویا ہوئی، میں زندگی کے ہر معاملے میں دیانتداری سے کام کا عادی ہوں۔ ویری نائس، پھر تو آپ ایک پرفیکٹ آئیڈیل پرسنالٹی ہیں۔ نمرا اس کی جانب مخمور نگاہوں سے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، حقیقت بتا رہی ہوں، گپ نہیں ہے یہ عمر۔ تھینکس، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں آپ کے پاس آئی اور آپ جا رہے ہیں؟ سوری، مجھے ہوم ورک کرنا ہے، آج کل ورکنگ ٹائمنگ بہت ٹف جا رہی ہے، اس لیے یہاں آ کر بھی ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔ اس نے بڑی آسانی سے اس سے جان چھڑائی تھی۔ کیا ہوا، موڈ کیوں آف ہے؟ فرحہ بیگم نمرا کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگیں، جو منہ بناتی کمرے میں آئی تھی۔ عمر کو نامعلوم کیا ہو گیا ہے، پہلے تو بڑے شوق سے میرے ساتھ باہر جاتے تھے، مگر اب کچھ دنوں سے لفٹ ہی نہیں دیتے۔ آج بھی کام کا بہانہ کر کے چلے گئے، جیسے پوری فرم کو تنہا آپریٹ کر رہے ہوں۔ وہ انجینئر ہے، بڑی ذمہ داری ہے اس پر، کچھ دن صبر کرو، وہ تمام وقت تمہارے لیے ہی نکالے گا۔ انہوں نے قریب پڑے کپڑوں کے ڈھیر میں سے کچھ سوٹ علیحدہ کرتے ہوئے تسلی دی۔ معلوم نہیں وہ وقت کب آئے گا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو کر بولی، بہت جلد، مجھے پکا یقین ہے، جس حساب سے وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ ماں کی بات پر اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہ پرانے کپڑے کیوں نکال کر بیٹھی ہیں؟ سمرا آئی تھی تو کہہ رہی تھی اس منحوس کے کپڑے بہت خراب ہو گئے ہیں۔ گھر جا کر عاطف باتیں کستے ہیں کہ ہم نے اسے نوکروں سے بدتر حلیے میں رکھا ہوا ہے۔ ادھر عمر بھی اس کے بارے میں جان چکا ہے، کسی نہ کسی طرح اس سے سامنا ہونے کا امکان رہتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے کچھ سوٹ نکالے ہیں بیٹا۔ یہ دامادوں کی ذات بڑی طوطا چشم ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر آنکھیں بدلنے لگتی ہے، بہت سوچ سمجھ کر ان سے تعلقات بہتر رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ عاطف بھائی کا نوابی پن مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، کھانے پینے کے اتنے شوقین ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں اور ساتھ میں نقص بھی نکالتے ہیں۔ اب کیا کریں، بیٹی دی ہے تو نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ وہ چند سوٹس ان میں سے نکالتے ہوئے بولی۔ ہال روم میں درس کا پروگرام ہو رہا تھا۔ فرحہ بیگم خوش مزاجی، خلوص و مروت، رواداری و انکساری کے مجسم صورت بنی ہوئی تھی۔ بہت اچھا بیان کیا تھا انہوں نے۔ یتیموں بیواؤں کے حقوق پر تمام خواتین متاثر ہوئی تھیں۔ وہ آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ دوسری خاتون شرعی پردے پر بیان شروع کر چکی تھیں۔ رشیدہ سب کو چائے سرو کر کے وہیں بیٹھی سن رہی تھی۔ کچن میں رابقہ رات کے کھانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی جب عمر وہاں دبے قدموں داخل ہوا تھا۔ رابقہ نے اسے دیکھ کر سنک میں چکن دھوتے ہوئے بولنا چاہا تھا، مگر اس سے قبل عمر کہہ اٹھا، اوہ، آپ کیا چاہیے؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں، رشیدہ لے آتی ہے، یہی کہنے والی تھی نا آپ؟ وہ سینے پر ہاتھ مان کر اس کے انداز میں بولا تھا۔ انداز سنجیدہ مگر آنکھوں میں شوخی تھی، لیکن رابقہ اس کے انداز پر مسکرا بھی نہ سکی، صرف دانتوں سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ جی، چائے پئیں گے آپ؟ رابقہ کے لہجے میں ناپسندگی در آئی تھی۔ اگر یہیں بیٹھ کر چائے پینے کی اجازت دیں تو۔
آپ کہاں جا رہی ہیں؟ جواب میں رابیکا نے اس کے آگے چائے کا مگ رکھا اور خود کچن سے باہر جانے لگی تو وہ استفسار کر بیٹھا، آپ یہاں بیٹھیں گے تو مجھے باہر جانا ہوگا۔ ایسا کیوں؟ آپ خود کو اتنا الگ تھلگ کیوں رکھتی ہیں؟ نمرا بھی اس گھر میں آپ کی ہم عمر ہے، وہ بہت انڈیپینڈنٹ لائف جی رہی ہے، پھر آپ کیوں خول میں بند ہو کر رہ گئی ہیں؟ نمرا اس گھر کی بیٹی ہے اور میں بہو، بلکہ کچھ نہیں ہوں۔ آپ اپنی سوچ کو بدلیں، بہت کچھ ہیں آپ۔ عمر صاحب، آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں کیا ہوں، کیوں ہوں، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دھیمے انداز میں سختی در آئی تھی، جبکہ عمر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ۔ تھینکس گاڈ آپ کو بولنا آتا ہے، ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو ڈرنے، خوفزدہ ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے بولا۔ وہ خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ عمر مسکراتا رہا۔ پھر عموماً وہ اسے موقع دیکھ کر بہادری اور زندہ دلی کی ترغیب دینے لگا تھا، اور وہ جو شروع میں اس سے ڈرتی تھی، خوفزدہ رہتی تھی، خاصی حد تک وہ خوف و ڈر دور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں انٹری دیتا تھا جب فرحہ بیگم یا نمرا گھر میں نہیں ہوتی تھیں۔ اس کی معاونت کرنے والی رشیدہ تھی، وہی اسے گھر کے تمام حالات سے باخبر رکھتی تھی۔ رشیدہ کو رابیکا سے بہت ہمدردی اور محبت تھی۔ عمر کی حوصلہ مند باتوں نے اسے ہمت دی تھی، جو وہ رابیکا سے متعلق ہر بات اس سے شیئر کرنے لگی تھی، رابیکا کو بتائے بغیر۔ عاقب آج کل کاروباری الجھنوں میں عمر کو بہت کم وقت دے پا رہا تھا۔ عمر کئی بار نمرا کو ایک نوجوان کے ساتھ مختلف مقامات پر دیکھ چکا تھا۔ فرحہ بیگم کی منافقت پسند شخصیت پر اسے اعتماد نہ تھا، اسی لیے وہ عاقب سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ نمرا کی بے راہ روی کا نوٹس لے۔ وہ گھر میں ہوتی تو اس پر دل و جان نچھاور کر دینے کو تیار ہوتی، اور باہر اس لڑکے کے ساتھ اس طرح بے تکلفی سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتی جیسے اس سے بڑھ کر کوئی عزیز نہ ہو۔ آج اس نے ڈنر پرل میں اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ کیا اور وہیں نمرا کو اس لڑکے کے ساتھ پھر دیکھا تھا۔ نمرا اسے نہ دیکھ پائی تھی۔ عاقب آج گھر میں مل گیا تھا، مگر بہت تھکا تھکا سا۔ اس نے ایسے میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دیر فرحہ بیگم کے پاس بیٹھ کر اپنے روم میں آ گیا، سیل فون سے گھر پر بات کی، پھر کپڑے بدل کر باہر ریلنگ کے پاس کھڑا ہوا۔ بے ساختہ نگاہ معمول کے مطابق برگد کے درخت کی جانب اٹھی، پھر ناکام لوٹ آئیں۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اس رات کے بعد سے وہ پھر وہاں نظر نہیں آئی تھی، مگر اس کی نگاہیں بے ارادہ اس جانب اٹھتی تھیں۔ اس کے اندر بے کلیسی پھیلنے لگی۔ رابیکا کا تصور ہما وقت اس پر حاوی رہنے لگا تھا۔ نامعلوم یہ جذبہ ہمدردی تھا یا مگر وہ خود کو اس کے تصور سے آزاد نہیں کر پاتا تھا، اور اس کی یہ دیوانگی رابیکا سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ رویہ بہت سخت و کھردرا رکھتی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ اس کی سوچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ کمپیوٹر آن کر کے بیٹھ گیا، کافی دیر کام کرتا رہا، پھر چائے کی طلب ہوئی تو سوچا رشیدہ سے کہے، مگر یاد آیا آج وہ چھٹی پر تھی۔ وہ خود اٹھ کر کچن کی طرف آ گیا۔ کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لائٹ بھی روشن تھی۔ وہ اندر گیا تو رابیکا اسے اس وقت دیکھ کر بوکھلائی، پھر تیزی سے اپنے آگے رکھی پلیٹ کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ دیا۔ عمر کی عقابی نگاہیں پلیٹ میں پتلی دال دیکھ چکی تھیں۔ رابیکا کے جھکے ہوئے چہرے پر پھیلتی ندامت و خفت کم مائگی کا احساس اسے بھی اس لمحے بری طرح نادم کر گیا۔ رابیکا کی بے بسی و لاچاری کو اس سمے اس نے پوری طرح محسوس کیا تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحے تکلف زدہ خاموشی رہی تھی، جس کو رابیکا کی آواز نے توڑا۔ ٹھنڈے پانی کا کولر یہاں رکھا ہے، وہ خوف پر قابو پا کر پر اعتماد لہجے میں گویا ہوئی۔ ساتھ اس نے آہستگی سے پلیٹ آگے سرکا دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کی نگاہیں پلیٹ میں تیرتی دال اور باسی روٹی پر تھیں۔ اس 4 کرسیوں والی چھوٹی سی ٹیبل پر صرف ایک دال کی پلیٹ اور روٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انواع و اقسام سے بھری ڈائننگ ٹیبل گھوم گئی۔
जो तीनों टाइम उसके आगे सजाई जाती थी और खाना बचता था। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप खाना खाएं। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, बस ऐसे ही बैठ गई थी। उमर ने फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक्ड था। वो सख्त हैरान हुआ, मगर फिर फौरन ही उसके जहन में रशीदा की बात गूंजने लगी, जो बता चुकी थी कि बेगम साहिबा रात को बचा हुआ खाना अपनी निगरानी में फ्रिज में रखवाकर ताला लगा देती हैं ताकि दोपहर को वही खाना इस्तेमाल हो, क्योंकि उमर और आकिब लंच अमूमन बाहर ही करते हैं। घर के मुलाजमों के लिए दाल या सब्जी बनती थी, वो आज देख चुका था। पानी लेकर वो रुका नहीं, सीधा किचन से निकलता चला गया। दूसरे दिन रात को उसने खाना नहीं खाया और ऐन उस वक्त किचन में पहुंच गया जब राबिका खाने के लिए बैठी ही थी, क्योंकि वो किचन के तमाम कामों से फारिग होने के बाद खाना खाती थी। इस वक्त फिर उमर को देख वो हैरान हुई। वो इत्मीनान से उसके सामने वाली कुर्सी घसीट कर बैठते हुए संजीदगी से बोला, ये मुझे कल मालूम हुआ कि अच्छा माल आप तन्हा खाती हैं, हमें ऐसा वैसा खिलाती हैं, इसलिए मैंने फैसला किया कि खाना आपके साथ खाया करूंगा। वो उसके सामने रखी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर अपने आगे रखे हुए बोला। प्लेट में आलू बैंगन का सालन था जो वो बड़ी रग़बत से खाता था। आप भी खाएं ना, क्यों ऐसे बैठी हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों मुझे जलीलो ख्वार करवाने के जुनून में मुब्तला हैं? मेरी जिंदगी मुझ पर पहले ही बोझ है, इस बोझ को मजीद क्यों बढ़ा रहे हैं? वो शिद्दत से रो पड़ी। उमर खाना भूल कर परेशानी से उसे देखने लगा, जो रोए जा रही थी। प्लीज प्लीज रोए मत, मेरा इरादा आपको रुलाने का ना था, आप जाए यहाँ से। वो रोते हुए बोली, आप मुझे गलत समझ रही हैं, आप मेरा पीछा छोड़ दें, मैं आपको समझना नहीं चाहती। ये जिंदगी नहीं कहलाती जो आप गुजार रही हैं। इज्जत नफ्स और खुददारी का गला घोंट कर आप खुद को जिंदा समझती हैं। उसने फिर इस पत्थर में जरब लगाने की सही की। अगर चलती सांसों का नाम जिंदगी है तो मैं जिंदा हूं, वरना दुनियावी एतबार से मैं उसी दिन मर गई थी जब साकिब इस दुनिया से चले गए थे। साकिब का जिक्र करते हुए दुख की नई बरसात उसकी आंखों में उमड़ आई थी। लोग मुझे मनहूस कहते, मुझे नफरत और हकारत की निगाहों से देखते। मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होगा, वो सब कातिबे तकदीर का तहरीर करदा है। जिंदगी में वाकई वाक़यात और हादसात होते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे लोगों की बातों पर यकीन आने लगा। जिसने मुझे चाहा वो इस दुनिया में ना रहा। मेरे माँ बाप, चचा, उस्ताद और फिर साकिब मेरी नहूसत और बदबख्ती का शिकार बनते चले गए। अभी आपने खुद कहा ये सब कातिबे तकदीर का लिखा होता है। फिर प्लीज, मैं नहीं चाहती कि आज के बाद हमारे दरमियान कोई बात हो। राबिका उसकी बात कता करती सर्द महरी से गोया हुई। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और प्लीज उमर साहब, आप जाएं यहाँ से। कोई आ गया तो क्या होगा? क्या जवाब पेश करेंगे? इस वक्त यहाँ अपनी मौजूदगी और शायद आपको तो कुछ ना कहा जाएगा, मगर मेरे लिए कोई दूसरी जाए पनाह ना होगी। डियर रीडर्स, आपको साथ साथ पता चलता जा रहा होगा नावल का नाम गुलाबी रुत सुर्ख फूलों की है। तो उम्मीद है कि आपको ये नावल भी पसंद आ रहा होगा। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ, मगर आपको बावर करवा दूँ, दुनिया बहुत वसी है। आप सिर्फ कदम बढ़ाने का हौसला करें, रास्ता खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। इस घर में आकिब के सिवा सब पत्थर रहते हैं, आप समझ रही हैं। सबकी खिदमतें करके, गुलामी करके इनके दिल मोम कर लेंगी तो आप ऐसा ताक़यामत ना कर पाएंगी। आपकी खिदमतें, नवाजिशें, मेहरबानियाँ ये लोग वसूल करते रहेंगे। अपना हक समझकर आपको देने के लिए ताने, गालियाँ, नफरत और हकारत के जज्बे ही रहेंगे। वो कहकर वहाँ से निकल गया था। उसके अंदाज में राबिका के लिए हमदर्दी थी। रशीदा के खराटे कमरे में गूंज रहे थे। वो बेखबर सो रही थी। राबिका की आंखों से नींद गायब थी, बावजूद कोशिश के वो सो नहीं पा रही थी। ऐसा तब से हो रहा था जब से उमर की बढ़ती हुई बेतकल्लुफ़ी और दिलचस्पी उसने महसूस की थी। वो सब कुछ भुलाए ज़िंदगी गुजार रही थी। अपनी अना, खुददारी, इज़्ज़त नफ्स सबको फरामोश किए उनकी खिदमत को ही मकसद बनाया था। उमर जो उससे खुददारी और इज़्ज़त नफ्स के सबक पढ़ा रहा था, एहसासात जगा रहा था। इन एहसासात से वो आशना थी, मगर यहाँ वो किससे अना बरतती, किसको खुददारी दिखाती,
اس کے پاس گھر تھا، نہ اپنے لوگ، درخت سے گرے برگ آوارہ کی مانند زندگی تھی۔ یہاں رہ کر وہ خود کو پھر بھی محفوظ سمجھتی تھی، ورنہ چچا کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کی آنکھوں میں پھیلی ہوس نے اسے اسی جگہ ٹھہرنے کا مشورہ دیا۔ گو کہ یہاں فرحہ بیگم اور نمرا کی لہو لہو کر دینے والی باتوں سے وہ گھائل ہو جاتی تھی، مگر اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے اسے یہ سب برا نہیں لگتا تھا۔ اس خوف سے کہ وہ اسے نکال باہر نہ کریں، وہ مشین بن گئی تھی۔ صبح سے رات گئے تک کام کام، صرف کام، اور پھر اپنے کمرے میں آ کر ایسی بے خبر سوتی کہ صبح کی ہی خبر لاتی تھی۔ البتہ بڑی نند سمرا کے شوہر عاطف کی نگاہوں میں بھی اسے چچا کے بیٹوں کی آنکھوں میں آنے والی ہوس نظر آتی تھی، اور اس کی موجودگی میں وہ احتیاط سے رہتی تھی، اور اب ایک نئی مصیبت عمر کے روپ میں اس کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ وہ اس سے جتنا چھپنا چاہتی، بچنا چاہتی، وہ اس تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ دراصل اسے عاقب کے دوست ہونے اور پھر فرحہ بیگم کی ممکنہ داماد ہونے کا شرف حاصل تھا، اس لیے اس کو ضرورت سے زیادہ اعتماد و رعایت حاصل تھی، جس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ نمرا میں اس کی دلچسپی رابیکا کی نگاہوں سے اوجھل نہ تھی۔ اکثر وہ دونوں کو باتیں کرتے باہر آتے جاتے دیکھتی تھی۔ پہلے وہ خوش تھی کہ عمر جیسا شخص نمرا کی لائف میں آ گیا ہے، وہ سدھر جائے گی۔ نمرا بیک وقت کئی لڑکوں سے دوستی نبھا رہی تھی، اور اسے ڈر تھا وہ غلط قدم نہ اٹھا لے۔ عاقب اچانک کندھوں پر پڑنے والی ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب کر رہ گیا تھا۔ فرحہ بیگم کو نمرا پر حد سے زیادہ اعتماد تھا۔ دنیا کی ماؤں کو بیٹیوں کی اچھی تربیت، پردے کی پابندی اور قدم قدم پر نگرانی کرنے کا درس دینے والی فرحہ بیگم کی اپنی بیٹی کی کسی بات پر نگرانی نہ تھی۔ وہ نماز نہیں پڑھتی تو جواب تھا عمر پڑھیا پڑھ لے گی۔ پردے کے لیے ارشاد تھا ظاہری پردے سے زیادہ نگاہوں کا حجاب ضروری ہے۔ ایسے من گھڑت جواز ان کے پاس موجود تھے جس سے نمرا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ عمر کے آنے کے بعد اس کی بیرونی سرگرمیاں کم ہو گئی تھیں۔ وہ عمر کو پسند کرنے لگی تھی۔ فرحہ بیگم کا رجحان اور مقصد بھی رابیکا سمجھ گئی تھی، اور خوش تھی کہ اچھے اخلاق، خوبصورت اور اعلیٰ حیثیت کا حامل عمر اس گھر کا داماد بنے گا۔ عاطف سے وہ ہر لحاظ سے بہتر تھا، مگر اس کے لیے وہ ویسا ہی مرد تھا۔ عاطف اور چچا کے بیٹوں کی طرح فرق ان کے درمیان یہ تھا کہ وہ اپنی ہوسناک نگاہوں کے ذریعے اپنا آپ ظاہر کر دیتے تھے، اور عمر شرافت و ہمدردی کا جال بچھا کر اس کا شکار کرنا چاہتا تھا، جو کسی طرح ممکن نہ تھا۔ میز پر وہ سب ناشتے میں مصروف تھے۔ عمر گویا ہوا، آنٹی آپ بہت نائس، بےحد گریٹ ہیں۔ میں نے کسی عورت کو آپ جیسا فراغ دل، نرم طبیعت کا نہیں دیکھا۔ عمر کے لہجے میں ستائش و عقیدت تھی۔ ابھی تم نے یار مما کی اسپیشل کوالٹیز دیکھی کہاں ہیں؟ عاقب کے لب واہ ہوتے دیکھ کر ان ماں بیٹی کے چہروں پر اضطراب پھیل گیا کہ وہ کب کیا کہہ دے۔ کیپ کوائٹ یار، مجھے آنٹی سے ایک سیریس میٹر پر ڈسکس کرنی ہے۔ ہاں ہاں کہو بیٹا، ایسی کیا بات ہے؟ وہ کپ سائڈ پر رکھ کر تجسس سے گویا ہوئی تھیں۔ آنٹی اتنی اچھی ہیں آپ کی تعریف سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میرے دل میں بڑی عقیدت ہے آپ کے لیے، مگر آپ خود اتنے نیک اور فرما بردار ہونہار ہو۔ میں سمجھتی ہوں آپ کے روپ میں اللہ نے مجھے میرا ثاقب لوٹا دیا ہے۔ مجھے بڑی راحت محسوس ہوتی ہے آپ کے یہاں آنے سے۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے تعلق کبھی نہ منقطع کریں، وہ سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے مسرور لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ نمرا کے لبوں پر بڑی طمانینت آمیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی، جبکہ عاقب چپ رہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ کا بیٹا بن کر رہوں۔ عمر آپ کوئی پرابلم ڈسکس کرنے والے تھے وہ کریں، نمرا نے اس کی جانب مکھن لگے سلائس بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ ہے تو پرسنل افیئر، آپ کا شاید مجھے اس میں بولنا چاہیے بھی یا نہیں، لیکن مجھے آپ کی پریسٹیج کا خیال نہ ہوتا تو میں اگنور کر دیتا، مگر نہیں چاہتا آپ جیسی نائس لیڈی کے متعلق کوئی غلط فہمی کا شکار ہو۔ رابیکا کے حوالے سے؟ رابیکا کے حوالے سے کیا مقصد بیٹا؟ وہ پوری طرح متوجہ ہوئی۔ آپ جانتی ہیں، میں جانتا ہوں، گھر کے تمام لوگ جانتے ہیں رابیکا کے گریس اور تنہائی پسندی کو، مگر لوگ سمجھیں گے آپ نے انہیں دباؤ میں کر رکھا ہے۔ روایتی ساسوں کی طرح بے حس و ظالمانہ رویہ ہے۔
वो बहुत चालाकी से इन्हें अपने प्लान में इन्वॉल्व कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसी भला क्या बात हो सकती है। मैंने राबिका को सीने से लगा कर रखा हुआ है, हर तरह की आज़ादी दे रखी है। वो अपनी मर्ज़ी से खाती है, अपनी मर्ज़ी से पहनती है, अपनी मर्ज़ी से रहती है। मैं भला क्यों उस पर जुल्म करूँगी। वो मेरी बहू है, बेवा है। गैरों की बेवा बहू पर मैं खर्च करती हूँ, ख्याल रखती हूँ। बेवाओं से मोहब्बत करना, उनकी दिलजोई और ख्याल करना, जीने का हौसला देना वगैरह वगैरह किस कदर सवाब कमाने के ज़रिए हैं, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उनके अंदर की मुनाफ़क़त बेरब्तगी से बाहर निकली थी। इनकी घबराई हुई निगाहें आकिब के जानिब भी उठ रही थीं, जो सर झुकाए खाने में मसरूफ़ था। जिस तरह मम्मा ने भाभी को रखा हुआ है, इस तरह कोई सास नहीं रखती है। निम्रा ने भी पुरफ्रेब मुस्कुराहट की बिजली गिराते हुए कहा, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। आकिब ज़्यादा बर्दाश्त न कर सका। मैं यही चाहता हूँ, इतनी अच्छी बात, ऐसा काबिल फ़ख्र अमल क्यों लोगों से पोशीदा रहे। ऐसे नेक काम और आला जज्बे को सबकी पजीराई मिलनी चाहिए। ऐसे काबिल सताइश और मुनफरिद काम बेधड़क करने चाहिए, ताकि लोगों के लिए काबिल तकलीद हों। लोग आपकी फ़राग़ दिली और नेक नीयती के गुन गाएँ। उमर पुरजोश अंदाज में बोला। उसकी तायद आकिब ने की। मगर ये किस तरह मुमकिन है। राबिका बेटी नहीं मानेगी। वो बौखला गईं। इनको समझाना आपका काम है। वो आपकी बात टालने की हिम्मत नहीं कर सकती। नियत बेखोट, जज्बे सादिक हों तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। बेढब भूलिए बदरंग लिबास वाली पर्दों के पीछे डरी सहमी रहने वाली राबिका उमर की पुरजोर कोशिशों के बाइस उनके दरमियान आ चुकी थी। उनका डर खौफ अपनी जगह कायम था, मगर लिबास और हुलिये में कदरे बेहतरी आ गई थी। उमर की चिकनी चुपड़ी बातों ने फरहा बेगम को कुछ ज़्यादा ही खुशगुमानी में मुब्तला कर दिया था, या फिर होने वाले दामाद को मुतासिर करने की खातिर वो सब कुछ करने पर मजबूर थीं। राबिका डाइनिंग टेबल पर उनके साथ होती थी। उमर साहब कमाल के इंसान हैं। जो चाहते हैं वो ऐसी होशियारी से मनवाते हैं कि सामने वाले को अंदाज़ा भी नहीं होता और काम भी हो जाता है। मुलाजमा रशीदा उमर की तारीफ़ में रतबुल निसा रहती थी। इस वक्त भी मटर के दाने निकालते हुए वो राबिका से मुखातिब थी। तेज़ तेज़ हाथ चलाओ, नूरतन के लिए सब्जियां बनानी हैं, कीमा मैं पीस चुकी हूँ, और फिर गजरेले के लिए गाजरें भी कद्दूकश करनी हैं। आतिफ भाई टाइम पर खाना खाने के आदी हैं। वो उसकी बात सुनी अनसुनी करके बोली। ये आतिफ साहब भी जब चाहा मुंह उठाकर आ जाते हैं, फिर हर वक्त खाना खाना और सिर्फ खाना। फिर हैरतनाक बात है कि इतना खाकर भी सूखे सड़े हैं। रशीदा, जुबान को काबू में रखो, अगर किसी ने सुन लिया तो जानती हो क्या होगा। वो उसे देखते हुए फहमाशी लहजे में गोया हुई। अरे कोई नहीं सुनता, किसे फुर्सत है किचन में आने की। निम्रा बीबी सारा दिन कंप्यूटर के आगे खटपट करती रहती हैं, या फिर उमर साहब के आने से पहले घंटों आईने के सामने बैठकर नामालूम कौन कौन सी क्रीमें लोशंस लगाती हैं। उमर साहब के आने के बाद उनके आगे पीछे ही रहती हैं या उनके साथ बाहर चली जाती हैं। बेगम साहिबा को अपने मुलानीपन से फुर्सत नहीं मिलती। रशीदा, उसके मुलानी कहने पर राबिका ने तंबीह की। मैं सही कह रही हूँ जी, मेरा बड़ा दिल खटा हुआ है इनको करीब से देखकर। कल तक मेरे दिल में इनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ी कदर थी। उनसे ही सुनकर मैंने नमाज पढ़ना शुरू की, कुरान पाबंदी से पढ़ने लगी। अपनों गैरों से अच्छा सलूक और मोहब्बत उनके पास और दर्स की महफिलों से सीखा। यहाँ आने से कबल मेरे लिए ये आसमां पर चमकते चांद की तरह खूबसूरत और रोशन थी। यहाँ आकर महसूस हुआ चांद हमसे बुलंदी पर ही रहे तो बेहतर है, वरना करीब जाकर महसूस होता है कि इसकी खूबसूरती और चमक दमक धोखा है। वो खुद अंधेरों और बदसूरती की मिसाल है। मटर के छिलकों को शॉपर में डालते हुए वो कह रही थी। राबिका महज उसे देखकर रह गई। कौन क्या है और क्या नहीं, ये मुहासबा करने वाले हम कौन होते हैं। हम अपने ईमान और अमाल का मुहासबा करते रहें, यही बेहतर है। आपकी बात ठीक है जी, मगर मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग दीन की सरपरस्ती और रहनुमाई का बेड़ा उठाते हैं, उनकी आदतों, किरदार, मिजाज और अखलाक ऐसा ही होना चाहिए जैसा वो लोगों के सामने बनकर आते हैं। ओहो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, कहाँ से सीखीं। वो कीमे की कोफ्ते बनाते हुए मुस्कुराकर बोली। बस जी, ऐसे ही लोगों ने सिखा दी हैं। मेरी दादी कहती थी, नीम हकीम खतरा जां, और मैं सोचती हूँ नीम मुल्ला खतरा ईमान। अगर दर्स देने वाले खुद अमल नहीं करेंगे तो मुझ जैसे लोग ऐसी महफिलों में जाना और अमल करना छोड़ देंगे, घर बैठकर नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है रशीदा, मगर ऐसी पाकीज़ा महफिलों में पूरे खलूस और अमल करने की नीयत के साथ शिरकत करनी चाहिए कि दिल पर लगे जंग को धोने का ज़रिया बनती हैं। उसने रशीदा की बददिली दूर करने की कोशिश की। राबिका,
پلیز مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عمر تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہو کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں مجھے میرے نام سے مت پکارا کریں۔ پھر کس طرح پکاروں؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پکارنے کی، وہ سخت انداز میں گویا ہوئی۔ آپ اتنی بیزار، اتنی خفا کیوں رہتی ہیں مجھ سے؟ وجہ کیا ہے؟ فالتو باتوں کو چھوڑیں، کام کی بات کریں۔ رابعہ کے سرد مہر انداز نے عمر کے اعصاب جھنجھوڑ ڈالے، مگر وہ ضبط سے بولا، یہاں کھڑے کھڑے اچھا نہیں لگ رہا، لان میں چل کر بات کرتے ہیں۔ سوری مسٹر عمر، میں اس گھر کی بہو ہوں، بیٹی نہیں۔ میرے کچھ اصول و حدود ہیں جن کی پاسداری میں میری بقا ہے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مائنڈ اٹ رابعہ، آپ اس گھر میں صرف ایک روبوٹ کی حیثیت رکھتی ہیں جس کا کام صرف اور صرف کام کرنا ہے، اپنی عزت نفس و انا خودداری بھلا کر غلامی کرنا ہے، خدمت کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، یہ سوچ کر کے آپ کو یہاں ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ مل جائے گا، جو ناممکن ہے۔ نمرا، سمرا آپ کو کچھ نہیں سمجھتی۔ آنٹی کے خیال میں آپ ثاقب کی موت کا سبب ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کو یہاں سے نکال سکتی ہیں۔ پھر عاقب کی بیوی آ جائے گی تو آپ خاموش ہو جائیں۔ مجھے آپ کی بکواس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، سیدھی چلی گئی۔ عمر گہری سانس لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ شدید غصے کے مارے جھنجھلاہٹ سے بڑھ رہی تھی جب آگے بڑھتے اس کے قدم رک گئے اور یکدم در آنے والے خوف سے آگے بڑھ نہ سکی اور پیچھے ہٹ نہ سکی۔ رک کیوں گئی؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ گیلری کے اختتام پر سائیڈ میں وہ کھڑا رابعہ کو دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوا۔ کیوں؟ اس کی بے حجاب آنکھوں مکروہ مسکراہٹ سے اسے خوف آتا تھا۔ بہت ساری باتیں کرنی ہے تم سے، بہت سوچتا ہوں تمہارے متعلق، بہت ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ یہ کم عمری پھول سی جوانی سہاگ کا ایک لمحہ نہیں گزرا، تم نے اور بیوگی کی چادر اوڑھ لی۔ نفس کی غلاظت ہوس بن کر وجود پر چھا جائے تو شائستگی و پاکیزگی لہجے سے مٹ جاتی ہے اور حیوانی جبلت عیاں ہو جاتی ہے۔ عاطف کی آمد سے وہ یوں ہی گھبراتی تھی۔ اکھڑ مزاج تند خوب و دامادوں کی اس صنف میں سے تھا جو سسرال کو اپنی ٹھوکر میں رکھتے ہیں، پھر حکمرانی بھی وہی کرتے ہیں۔ وہ بھی یہاں کسی سے سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہ تھا۔ سب کو اپنی خوشامد و مدارت میں لگے دیکھ کر اس کی خود پسندی اور خود پرستی کو تسکین ملتی تھی۔ البتہ رابعہ کو وہ دانستہ نظر انداز کرتا۔ رک کیوں گئی؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ گیلری کے اختتام پر سائیڈ میں وہ کھڑا رابعہ کو دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوا اور پھر موقع کی طاق میں رہتا کہ کسی طرح وہ اس پر قابو پا لے۔ رابعہ اس کی نیت بھانپ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی بے حد احتیاط کرتی، عاطف کے برے ارادے جان کر اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی، مگر یہ اس کا گھر نہ تھا، نہ اپنے لوگ تھے جہاں وہ مدد مانگ سکتی یا خود کو پوری طرح محفوظ رکھ سکتی۔ ابھی پوری عمر پڑی ہے، تمہارے آگے کس طرح گزارو گی؟ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے، تم گھر میں محفوظ نہ ہو۔ گھر سے باہر یہاں عاقب ہے، اس کی نگاہیں پہلے ہی مجھے اچھی محسوس نہیں ہوتی اور اب اس کا وہ دوست آیا ہوا ہے۔ وہ عمر عاقب سے بھی زیادہ لفنگا لگ رہا ہے۔ مجھے فیل ہو رہا ہے وہ دونوں تمہاری عاطف بھائی۔ عاقب مجھے بہنوں کی طرح عزیز رکھتا ہے اور عمر کی بھی جرت نہیں ہو سکتی مجھے بری نگاہوں سے دیکھنے کی۔ آپ میری فکر مت کریں۔ عاقب پر لگائے گئے ایسے رقیق الزام پر اسے طیش آ گیا۔ تم کیا جانو پریٹی گرل، مرد کب رشتے بدل لے، ارادے بدل لے، اسی لیے کہتا ہوں میری بات مان لو، شادی کر لو مجھ سے۔ بہت دولت ہے میرے پاس، عیش کرو گی عیش، وہ قریب آتے ہوئے بولا۔ میرا جواب کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے اور ہمیشہ نہیں ہوگا۔ اس کا جواب سن کر عاطف کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات ابھر رہے تھے، اور قبل اس کے کہ وہ کوئی پیش قدمی کرتا ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آ رہا ہو۔ وہ بوکھلا کر واپس پلٹ گیا تھا اور وہ لگدگ کھڑی رہ گئی۔ میاؤں، بلی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی اور وہ اپنے کانپتے وجود کو گھسیٹتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ لاک کر کے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آہوں اور سسکیوں سے در و دیوار لرزنے لگے۔ عمر کو فرم کی جانب سے ملنے والا بنگلہ فل فرنشڈ تھا۔ وہ آج وہاں شفٹ ہو رہا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے سب کو پارٹی دی تھی۔ فرحہ بیگم ڈرائیور کی ہمراہ جا چکی تھیں۔ نمرا دوپہر سے ہی پارلر گئی ہوئی تھی۔ عاقب وہیں سے اسے پک کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ فرحہ بیگم رشیدہ کو بھی ساتھ لے گئی تھیں۔
وہ گھر میں تنہا تھی، کام سے فارغ ہو کر اپنے لیے چائے کا مگ لیے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ رات کو اس کے پاس آیا اور کہہ رہا تھا، کہا سنا معاف، میں کل جا رہا ہوں یہاں سے۔ خلاف معمول اس کی آنکھوں میں شوخی کی جگہ اداسی اور لہجے میں حد درجہ سنجیدگی تھی۔ آپ یقیناً میرے جانے پر 1000 نہیں تو 100 نفل شکرانے کے ضرور پڑھیں گی۔ وہ اسی بے نیازی سے اسے برتن دھوتے دیکھ کر پھر گویا ہوا۔ مجھے آپ کے رہنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مصروف انداز میں گویا ہوئی۔ اس کا روشن چہرہ لمحے بھر کو تاریک سا تو ہو گیا تھا۔ دل کے اندر تڑپتی آرزو میں مزید شدت آ گئی۔ وہ بوجھل نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سیاہ و سفید پرنٹڈ سوٹ میں لاپرواہ حسن، سادگی و اثار کا پیکر، نامعلوم کب وہ ڈری سہمی بے اعتماد اور خاموش خاموش رہنے والی حسرت و یاس میں لپٹی لڑکی اس کی خواہش بن بیٹھی تھی۔ دل اس کی آرزو میں بےقل رہنے لگا تھا اور وہ اس کے جذبوں سے یکسر بے خبر، اس کے وجود سے خائف و بیگانہ تھی۔ جی، مجھے احساس ہے آپ کو اپنی زندگی کی خواہشوں کی پرواہ نہیں ہے، تو بھلا کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ خود سے انتقام لیتا کسی کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ کل آپ آئیں گی نا؟ پلیز، میں انتظار کروں گا۔ آپ کے آنے سے میری خوشیوں کو حیات مل جائے گی۔ میں آنٹی سے اسپیشلی آپ کی جی بے حد شکریہ، آپ کی عنایتوں اور نوازشوں کا پہلے ہی بھگت رہی ہوں۔ مزید کسی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں نہیں جاتی۔ اس کا دو ٹوک انداز عمر کے تمام حوصلے پست کر گیا، مگر پھر بھی وہ جاتے جاتے بولا، میں آپ کا شدت سے انتظار کروں گا۔ عمر خان، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسے مردوں کو جو اپنی دولت و وجاہت کے نشے میں ڈبل گیم کھیلنے، ڈبل کراس کرنے کے عادی ہوتے ہو، محبت اور فلرٹ ساتھ ساتھ کرتے ہو، جیسے عاطف جو بیوی پر کسی پروانے کی طرح فدا رہتا ہے اور چھپ کر بھنورے کی طرح مجھ پر بھی نثار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ شادی کی خواہش رکھتا ہے یا پھر دولت کی چمک سے میری آنکھیں اندھی کر کے اپنے ناجائز مطالبے منوانا چاہتا ہے۔ اس کی ناپاک دسترس سے بچنے کے لیے بڑی کٹھن جد و جہد کرنی پڑی ہے مجھے۔ دوسرے تم ہو عمر خان، تمہاری حرکات و سکنات، نظریں اور گفتگو عاطف جیسی نہیں ہے، مگر ارادے وہی ہیں۔ نمرا کے ساتھ تمہاری انڈرسٹینڈنگ مجھ سے چھپی تو نہیں، پھر بھی میں خود چاہتی ہوں تم اس کے بن جاؤ، مگر تم کیا چاہتے ہو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تنہا و بیوہ عورت تم جیسے مردوں کے لیے بے نام زمین کی طرح ہوتی، جس پر تم جیسے بدکردار نفس پرست لوگ غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ صوفے کی بیک سے سر ٹکائے وہ سوچ رہی تھی۔ کھڑکیوں سے آتی تیزی ہوا اسے اچھی لگ رہی تھی۔ بہت آزادی سے وہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ گھر کے سب افراد کہیں جائیں اور وہ چند گھنٹے اسی طرح آزادی سے انجوائے کرے۔ آج عمر اپنے گھر میں شفٹ ہوا تھا اور اس پر وہی الگ تھلگ رہنے، بچا کچا کھانے کی پابندی عائد تھی۔ وہ پابندی میں خوش تھی۔ میز پر عاقب عمر اس کی پلیٹ میں زبردستی کچھ نہ کچھ ڈالتے اور کبھی کبھی توہن و کرہن نمرا فرح بیگم بھی زبردستی کھانے پر مجبور کرتیں، اور ان کے میٹھے لہجوں کی کڑواہٹ آنکھوں کی تحقیر کھانا بدمزہ کر دیتی۔ موقع ملتے ہی وہ تانے دینا، مغلظات بکنا شروع کر دیتی تھیں۔ آج دال روٹی کھا کر اسے وہ راحت ملی تھی جو کل تک مرغ مسلم کھا کر کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا، سوئی 11 کے ہندسے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ڈور بیل بجی تھی۔ دروازہ کھولنے پر جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اندر چلا آیا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، اور آپ کے ہاں تو پارٹی ہے۔ اس وقت عمر کا آنا اور اس کے بگڑے تیور اسے بوکھلا گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو پارٹی میں ضرور آنا ہے، آپ نہیں آئیں۔ وہ اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولا، میں کہیں نہیں جاتی، یہ میں نے آپ سے کہا تھا۔ رابکہ، آپ کب تک خود کو سزا دیتی رہیں گی؟ وہ آہستگی سے بولا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف نمرا کی فکر کریں۔ نمرا کی فکر؟ کیوں؟
میرا اس سے کیا تعلق؟ وہ ازحد متعجب ہوا۔ بہت خوب، آپ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں یا مجھے احمق سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے صاف بات کریں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ الجھنیں اور شکنیں اس کی فراق پیشانی پر پھیلنے لگی تھیں۔ آپ نمرا میں انٹرسٹڈ ہیں، اس کی خاطر یہاں رہ رہے تھے۔ واٹ؟ امپاسبل، میں اور نمرا میں انٹرسٹڈ ہوں گا، وہ حیرانگی سے بولا، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے گویا ہوا۔ نامعلوم کب اور کیسے آپ میرے دل کی حکمران بن گئیں۔ عمر خان، دماغ درست ہے آپ کا؟ وہ اس کی جرأت پر جی جان سے لرز کر رہ گئی، جبکہ وہ اطمینان سے کھڑا تھا۔ آپ کہتی ہیں میں نمرا کے لیے آتا ہوں، جبکہ میں آپ کی خاطر۔ خاموش رہو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے کے بل چیخی۔ نہیں، آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ وہ آگے بڑھ کر ہٹ دھرمی سے گویا ہوا۔ نہیں سننی مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کی بات، نکل جاؤ یہاں سے۔ پلیز چیخیں مت، میں دیوار پھلانگ کر آیا ہوں۔ اگر چوکیدار کے پاس آواز چلی گئی تو آپ کیا جواب دیں گی میری موجودگی کا؟ جواباً وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ بہتر یہی ہوگا آپ جس طرح آئے ہیں اسی طرح چلے جائیں اور مجھے معاف کر دیں۔ بے شک میرے نصیب نے مجھے بہت بے توقیر و آرازاں کر ڈالا ہے۔ کم مائگی اور ذلت و تحقیر میرا تعارف بن گئی ہے، مگر میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ مجھے اپنا تقدس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر عزیز ہے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں رابقہ، مجھ پر اعتبار کریں، میں آپ کے ساتھ فلرٹ نہیں کر رہا تھا، مجھ پر اعتماد کریں۔ اعتماد اور آپ پر؟ وہ نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر بولی۔ ایک ایسے دوغلے شخص پر اعتماد کروں جو اس گھر کی بیٹی کو محبت کے سبق ازبر کروا رہا ہو، اسے دھوکہ دے رہا ہو اور اسی گھر کی بہو کو بھی بہکانے پر آمادہ ہو۔ میں اعتبار نہیں کر سکتی۔ رابقہ کے لہجے میں بے اعتماد و بدظنی کچھ اس طرح تھی کہ عمر پہلے تو چند لمحے شاکڈ سا کھڑا رہ گیا، پھر ایک دم ہی وحشت و جنون سرخی بن کر اس کے چہرے پر چھاتی چلی گئی۔ میرے کردار میں خرابی، میری نیت میں کھوٹ کب محسوس ہوئی آپ کو؟ میری نگاہ جب بھی آپ کی جانب اٹھی، عزت و احترام کے پردوں کے ساتھ اٹھی۔ بہت مواقع میسر آئے مجھے، اگر میری نیت بری ہوتی تو کون روک سکتا تھا مجھے؟ اس کی سوچ کے عامیانہ پن نے عمر کو بری طرح پریشان کر ڈالا تھا۔ ثاقب کے بعد میری زندگی میں کوئی اور نہیں آئے گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ثاقب؟ مر کر تو وہ تمہیں نہیں مل سکا، اگر زندہ رہتا تو بھی تمہارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے امریکہ میں شادی کی ہوئی تھی اور اپنی انگریز بیوی کی خواہش پر ہی وہ تمہیں بیوی کے روپ میں ملازمہ بنا کر لے جا رہا تھا۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، میں اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں۔ کیا تم یہ جانتی ہو کہ شادی والے دن بھی اس نے ڈرنک کی ہوئی تھی اور وہ کار ایکسیڈنٹ اسی وجہ سے ہوا تھا۔ شدت و جذبات میں وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اس کی باتوں کے جواب میں رابقہ کے چہرے پر پھیلتی یاسیت اس بات کی امین تھی کہ وہ ان سب باتوں سے آگاہ ہے، اور یہ سچ تھا کہ ثاقب کے مرنے کے 1 ماہ بعد ساری حقیقت سے وہ رفتہ رفتہ واقف ہو گئی تھی، جو عاطف کے طفیل اس تک پہنچی تھی۔ یہ میرا مقدر ہے، مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے۔ آپ برائے مہربانی دوبارہ مجھے ڈسٹرب کرنے مت آئیے گا۔ میں اپنے حال میں خوش ہوں، مجھے اب کسی کی رفاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لفظ لفظ چبا کر بولی۔ میرے دل کے دروازے، میرے گھر کے دروازے وہاں ہیں، رہیں گے۔ مجھے تمہاری آمد کا ہر گھڑی انتظار رہے گا۔ جب حال سے گھبرا جاؤ مجھے پکار لینا، میں آ جاؤں گا، وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ کر چلا گیا۔ سمرا اور عاطف 1 ہفتے کے لیے ٹھہرنے آئے تھے۔ گھر میں گہما گہمی پھیل گئی۔ عمر کو یہاں سے شفٹ ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے اور اس دوران وہ بہت کم آیا تھا۔ اس کی آمد پر رابقہ ایک بار بھی سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ شام کو بہت سارے پھلوں سمیت آ دھمکا تھا۔ عاقب بتا رہا تھا کہ آپ کسی کورس کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ چائے سے فارغ ہو کر فرح بیگم عمر سے مخاطب ہوئیں۔ ان کے علاوہ سمرا اور نمرا بھی وہاں موجود تھیں۔ عاقب کپڑے چینج کرنے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ جی 1 ماہ لگے گا آنٹی۔ اچھا ہے، خوب ترقی کرو، دنیا میں نام روشن ہو۔ بیٹا مما پاپا کو کب یہاں بھیجو گے؟ وہ دراصل نمرا کے لیے اچھے گھرانوں کے کافی پروپوزل آئے ہوئے ہیں۔ وہ سیدھے مطلب پر آتے ہوئے بولیں۔ مما پاپا کا آنا مشکل ہے، آپ میرے پیرنٹس سے پوچھ کر نمرا کا پروپوزل منتخب کریں گی۔
اس نے نمرا کو دیکھ کر پوچھا جو گردن جھکا کر مسکرا رہی تھی۔ ظاہر بات ہے عمر، آپ کے گھر والے ہی آپ کا پرپوزل لائیں گے، سمرا حیرانگی سے بولی۔ فرح بیگم بھی سراسیما تھیں۔ یہ میں نے کب کہا کہ نمرا کو پرپوز کروں گا؟ عمر کا انداز سادہ اور تعجب خیز تھا، مگر ان کو اپنی سماعتوں میں دھماکے گونجتے محسوس ہوئے۔ نمرا مسکرانا بھول گئی، دیوار کے پیچھے کپڑے پھیلاتی رابیکا بھی دم بخود رہ گئی تھی۔ وہاں تک آواز صاف جا رہی تھی۔ مذاق کر رہے ہو بیٹا؟ مارے گھبراہٹ کے وہ بول نہیں پا رہی تھیں۔ میں ایسا چیپ مذاق کر سکتا ہوں آپ جیسی معزز ہستی کے ساتھ؟ اچھا، مذاق تو نہیں کیا ہے یہ۔ اتنے عرصے تک میری بچی کو ساتھ لے کر گھومتے رہے، تحفے دیتے رہے، گھر میں بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے، اب کہتے ہو مذاق نہیں ہے اور اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اتنے عرصے تک تم ہماری عزت کے ساتھ کھیلتے رہے، اب کہتے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ غم و غصے سے ان کا برا حال تھا۔ سمرا بھی اسے گھور رہی تھی۔ نمرا چپ بیٹھی ان کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ نمرا کو کبھی میں ان کی مرضی کے بغیر باہر لے کر نہیں گیا، نہ کبھی ہوٹلنگ کی نہ آؤٹنگ کی۔ نمرا اصرار کرتی تھیں کہ انہیں فلاں جگہ ڈراپ کر دوں اور فلاں جگہ سے پک کر لوں، کیونکہ میں عاقب کی مصروفیات جانتا تھا۔ وہ نمرا کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتا، اس لیے عاقب کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی، اس گھر کا ایک فرد سمجھ کر، نمرا کو بہن سمجھ کر۔ ارے بڑے آئے بہن سمجھنے والے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں رہ کر میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی، میری بیٹی کو رسوا کرنے کی؟ احساس فراموش آستین کے سانپ کل تک تجھے میں سر آنکھوں پر بٹھاتی رہی، جس کا صلہ تو یہ دے رہا ہے۔ 2 ماہ کی سخاوت اور ریاضت پر مٹی پڑتے دیکھ کر فرح بیگم اپنی اوقات پر آ گئی تھیں۔ عاطف ٹھیک کہہ رہے تھے کہ عمر کی نیت درست نہیں ہے۔ سمرا نے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے حقارت سے کہا، میں چلتا ہوں آنٹی، ابھی آپ غصے میں ہیں، بعد میں آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود اس کے چہرے پر غصے کی ایک شکن تک نہ ابھری تھی۔ وہ اسی طرح پرسکون تھا۔ اسے معلوم تھا بہت جلد اسے ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ دن آج آ گیا تھا۔ ہاں دفع ہو، آئندہ کبھی اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ بد لحاظی اور بد مزاجی کے عروج پر تھی، وہ غصے میں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسٹاپ اٹ مما، بس کریں، بہت بول گئیں آپ۔ عمر تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ عاقب وہاں آ کر ماں سے مخاطب ہونے کے بعد عمر کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تمہیں معلوم نہیں ہے اس نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، ہمارے اعتماد و محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں اسے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی۔ خواہشوں کے شیش محل کی بکھری کرچیوں میں آرزوؤں کے لہو لہان وجود میں مقید فرح بیگم اس وقت بد اخلاقی و بے مروتی کی ہر حد توڑ رہی تھیں۔ فائدہ عمر نے نہیں، ہم عمر سے اٹھاتے رہے ہیں۔ عاقب پلیز چھوڑو ان باتوں کو، مجھے جانے دو، میں پھر آؤں گا، عمر نے نگاہوں سے منع کرتے ہوئے کہا، مگر عاقب نے زبردستی اسے بٹھا دیا۔ نہیں عمر، اب اس کہانی کا ڈراپ سین ہونا چاہیے۔ عاقب تم نہیں جانتے، میں نے پہلے مما سے کہا تھا یہ رابیکا کی خاطر آتا ہے، اور آج بھی کہہ رہی ہوں، جس طرح اس نے آتے ہی اس منحوس پر توجہ دی تھی، اسے ہمارے درمیان لا بٹھایا، اصل میں بات یہ تھی، یہ اسی کی خاطر آتا تھا۔ سمرا بھی انگارے چبانے لگی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپی، عمر کو میں نے اسی نیک مقصد کے لیے بلایا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تینوں بیک وقت چونکی تھیں۔ دیوار کے پیچھے رابیکا متوحش سی بیٹھی تھی چلی گئی۔ اب آپ میری باتیں بالکل خاموشی سے سنیں گی۔ آپ کے ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گئے، پھر آپ نے بلا وجہ بھابھی پر یہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ وہ مجھ سے تعلق بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، مجھے خراب کرنا چاہتی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ میں آپ کی زیادتیوں پر ان کی حمایت کیا کرتا تھا۔ ایسے گھٹیا الزام لگا کر آپ نے ان کو ہی نہیں مجھے بھی اپنی نظروں سے گرا دیا۔ بہت سوچ کر میں نے عمر سے تمام صورتحال ڈسکس کی، اور عمر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ ایسی ہی لڑکی کی تلاش میں تھا جو اعلیٰ اخلاق اور بہترین کردار کی مالک ہو، کیونکہ اس کی ممی ایک بے حد سادہ پرخلوص طبیعت کی مالک ہیں۔ ان کی ہم مزاج لڑکی بہو بن جائے گی تو گھر جنت بن جائے گا۔ میں نے کہا پہلے کچھ دن یہاں آ کر رہو، ان کو دیکھو پرکھو، پھر بات آگے بڑھاؤں، اور اس طرح بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ ویسے بھی عمر رابیکا کو بنا دیکھے پسند کر چکا تھا، اور اگلے ہفتے انکل آنٹی آ رہے ہیں پرپوزل لے کر، اور ساتھ ہی میں ان کی شادی کر دوں گا۔ عاقب دھماکے پر دھماکے کر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو نے ہی اپنے گھر میں نقب لگائی،
تجھے اس غیر کی اتنی فکر اور اپنی بہن کی بالکل فکر نہیں ہے۔ ان کی آواز میں شکستگی تھی۔ میری بہن اپنی فکر خود کرنے والی ہے، اس نے تنزیہ کہتے اور نمرا کو ملامت سے دیکھتے ہوئے کہا، جس نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ اس دور کی کچھ بے راہ روا لڑکیوں کی طرح اس نے بھی کئی دوستیاں پالی ہوئی تھیں، جن میں سے اکرم نامی لڑکے کے ساتھ یہ اس حد تک جا چکی تھی کہ اگر عمر نہ آ جاتا تو یہ کورٹ میرج کر چکی ہوتی۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ بکواس مت کرو بے غیرت، بہن پر الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بے غیرت تو ہوں جو اتنا جاننے کے باوجود اسے زندہ چھوڑ دیا ہے، اس خوف سے کہ جوان بہن کی ایسی موت بھی رسوائی بن جاتی ہے۔ لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ کیوں مارا اپنی بہن کو؟ لوگ ایسی باتیں بنا بتائے جان جاتے ہیں۔ نمرا رونے لگی تھی۔ عمر کو اس دوران بیٹھنا برا لگ رہا تھا، مگر عاقب کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ اکرم آیا تھا میرے پاس، اسی نے یہ سب بتایا۔ اچھا لڑکا ہے وہ، سب جاننے کے باوجود ابھی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے۔ میں جلد از جلد اس فرد سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہے، اور تم سمجھ رہے ہو میں اس کی شادی عمر سے ہونے دوں گی؟ اسے عیش کرنے دوں گی؟ میرے بیٹے کو مار کر وہ فضول بات مت کرے مما، بھائی کو اسی طرح جانا تھا۔ کس نے کہا تھا ان سے ڈرنک کر کے ڈرائیونگ کرے؟ پھر وہ رابیکا کو کون سا سکھ و خوشی دینے والے تھے؟ وہ بیوی کے روپ میں ایک محکوم ایک ملازمہ لے کر جانا چاہتے تھے جو ان کے ساتھیوں کی ان کی خدمت کرے، مفت کی۔ عاقب شرم نہیں آتی تمہیں بھائی کے متعلق ایسی نازیب گفتگو کرتے ہوئے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس نے کان بھرے ہیں تمہارے؟ نمرا اندر چلی گئی تھی۔ سمرا غصے سے چیخ کر بولی تھی، رہنے دیجیے آپی، سب جان بوجھ کر انجان بننا اچھا نہیں لگتا۔ ثاقب بھائی کی عیاشیوں اور شاہ خرچیوں نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی ہوتی اگر عمر بڑھ کر مالی سہارا نہ دیتا۔ میں نے کہا تھا اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوگی، عمر سختی سے بولا۔ کب تک چھپاؤں گا؟ تمہارے احسانوں کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں پلیز یار، دوستوں میں کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اس نے خفگی سے کہا، مما آپ لوگوں کو جو درس دیتی ہیں کبھی خلوص نیت سے ان پر خود بھی عمل پیرا ہوتی تو یہ کچھ نہ ہوتا جو آپ کی ناک کے نیچے ہوتا رہا، اور آپ بے خبر رہیں۔ بھابھی کے سر پر آپ پیار سے ہاتھ رکھ دیتی تو وہ اس طرح آپ کی خدمت کرتی، مگر آپ کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اور ان دعاؤں کا اضافہ ہو جاتا جو ان کے دل سے نکلتی، اور لوگوں آپ کی عزت اسی طرح کرتے جیسے آپ کے سامنے کرتے ہیں، ورنہ پیچھے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں، کیونکہ کام کوئی بھی ہو پہلے ہمیں مثال بننا پڑتا ہے۔ جب لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں، عاقب کا ایک ایک لفظ ان کے ضمیر پر نشتر بن کر لگ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل بڑے بڑے تکبرانہ جملے بولنے والی فرحہ بیگم گمسم سی ہو گئی تھیں۔ عاقب نے آئینے میں ان کا عکس دکھا کر انہیں شرمسار و نادم کر ڈالا۔ سمرا آپی، آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بھابھی کو یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ آپ اپنے شوہر کی طرف سے بے فکر ہو سکیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے وہ ان کو ورغلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس دن آپ نے بھی سنی تھی ان کی باتیں، پھر آپ ان کو سمجھانے کے بجائے بھابھی کی دشمن بن رہی۔ جب نیتوں میں خلوص کی چاشنی، اثار، قربانی کے جذبے شامل ہو جائیں تو انسان انسانیت کی معراج کو پا لیتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے صرف اپنا محاسبہ اور ضمیر کی صدا پر لبیک کہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ لوگ ٹھوکر کھا کر سنبھلتے ہیں اور کچھ لوگ گر کر۔ فرحہ بیگم کا تعلق بھی گر کر سنبھلنے والوں میں سے تھا۔ وہ بہت زبردست چوٹ لگنے کے بعد یہ سمجھ پائیں کہ دوسروں کی اصلاح سے قبل اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اصل تبلیغ وہ ہے کہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر مذہبی طور اعتبار اپنائیں۔ آپ کسی کو کہنے کی نہیں بننے کی ترغیب دیں۔ نیکی کی خوشبو دیر سے پھیلتی ہے مگر پائیدار ہوتی ہے۔ وہ جان گئی تھیں اپنے مالک حقیقی سے معافی مانگنے کے بعد وہ رابیکا سے بھی معافی مانگ چکی تھیں۔ رابیکا جیسی لڑکی انہیں کیوں کرنا معاف کرتی، وہ انہیں معاف کر چکی تھی۔ اب اس کی نگاہ میں نمرا کے برابر تھی جو آج کل اپنے جہیز کی تیاریوں میں مگن تھی۔ فرحہ بیگم اکرم کے گھر والوں کو شادی کی ڈیٹ دے چکی تھیں۔ رابیکا کے منع کرنے پر عمر نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بلوایا تھا۔ رابی، عمر اچھا لڑکا ہے، اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک ہسبینڈ میں ہونی چاہیے۔ کل تک میری خواہش تھی وہ نمرا کا نصیب ہو، مگر آج میری آرزو ہے وہ تمہارا مقدر بنے۔ تمہارا انکار بے معنی ہے۔ میں چاہتی ہوں نمرا اور تمہارے فرض سے ایک ساتھ سبکدوش ہو کر حج پر جاؤں۔ وہ ملائمت و پیار سے اس سے مخاطب ہوئی تھیں۔ آنٹی،
میں نہیں چاہتی کل عمر کو لوگ جتائیں کہ انہوں نے ایک بیوہ سے شادی کی۔ ان کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں، بیوہ ہوئی تو کیا ہوا، تم کماری لڑکی ہو۔ وہ کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی، پھر اس کے خوف کے متعلق عمر کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ ان کی پرمیشن سے اس کے کمرے میں آ گیا اور بلا تمہید شروع ہو گیا۔ آپ کو لوگوں کا اتنا خیال ہے اور میرا نہیں۔ اگر آپ کے بچے ہوتے تو بھی میں آپ سے شادی کرتا، کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ حالانکہ اصولاً تو مجھے آپ سے خفا ہونا چاہیے تھا۔ اس دن بہت برا سلوک کیا تھا آپ نے میرے ساتھ۔ اس کے انداز میں یکدم ناراضگی در آئی۔ کس دن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے چونک کر کہا۔ جس دن میں نے شفٹ ہونے پر پارٹی دی تھی اور آپ کو لینے آیا تھا، تو آپ نے کیسے گھٹیا الزام لگائے تھے مجھ پر کہ میں اس گھر کی بیٹی اور بہو دونوں پر نظریں ڈال رہا ہوں۔ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ دھلی دھلی شفاف مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو منور کر دیا تھا۔ اب بھی مسکرا کر میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ اس نے گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے مقابل آ گیا۔ جو ہوا سو ہوا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے رابی، پلیز اب انکار مت کرنا۔ میں نے تمہیں چاہا ہے، بے لوث تمنا کی ہے۔ محبت کے فسانے زبان سے نہیں، آنکھوں سے کہے جاتے ہیں، دل سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کی بھاری دلکش لہجے میں چاہتوں کی مہک در آئی تھی۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو قبل از وقت جذبوں کو آشکار کر کے محبت کے لطافتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گھر والے ان کا خواب مجھ جیسی بہو لانے کا نہیں ہوگا۔ آپ ان کے اکلوتے وارث ہیں۔ اس کے لہجے میں وہی محرومی امڑ آئی جس نے اسے بے قل کیا ہوا تھا۔ تم سب وہم، سب خدشے اور خوف ذہن سے نکال دو۔ میں نے ان کو سب بتا دیا تھا، کوئی بات نہیں چھپائی، اور وہ خوش ہیں۔ بلکہ ممی کا اصرار ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں سمجھا سکے کہ وہ تمہاری جیسی بہو کی ہی خواہش مند ہے، جو ان کا گھر سنبھال سکے، اچھے اچھے کھانے کھلا سکے اور ان کے پھوہڑ بد سلیقہ اور لاپرواہ بیٹے کو بھی سنبھال سکے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو رابی کا سر جھکا کر رہ گئی۔ میں ممی سے بات کرواتا ہوں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ سنجیدگی سے سیل فون جیب سے نکالتے ہوئے بولا، نہیں، میں کیا بات کروں گی؟ وہ گھبرا گئی۔ تسلی کر لو اپنی۔ نہیں، میری تسلی ہو گئی، شرمگین لہجے میں کہا گیا۔ کیا کہا، ذرا پھر سے کہنا۔ وہ ایسے مسرت سے چیخ اٹھا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے۔ آپ اپنے پیرنٹس کو بلوا لیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمر جبران کا زندگی سے بھرپور کہکا گونج اٹھا۔